حجاز مقدس، شام، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، الجزائر، تیونس، مصر، لیبیا، لبنان، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، مقدونیہ، کرمانیہ اور ترکی جیسے بڑے بڑے ممالک کو ملا کر 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سب سے بڑی ایک اسلامی سلطنت، جسے اوتومان امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے دنیا کی سپر پاور بنی اور پھر کیسے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی کہ آج اس کی داستان تلاش کرنا تک بھی ایک کٹھن کام ہے۔ اوتومان امپائر کے اس سیریز میں ہم اسی ایک اسلامی خلافت کے آغاز سے انجام تک کی پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ شمالی ایران کے علاقے میں ترک اوغوز کی بہت سی نسلیں خانہ بدوشی اور چرواہی کی زندگی گزارتے تھے۔ سن 1300 عیسوی کے آغاز میں جب تاتاریوں کے آفتاب کی بلندی آسمان چھو رہی تھی اور زمینی وسعت منگولیا سے ایران تک پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ قبیلے بھی تاتاریوں کے ظلم و زیادتی، خشک سالی اور بھوک مری کے شکار ہو گئے اور مجبوراً سب نے ہجرت کا راستہ ہی مناسب سمجھا۔ ترک اوغوز کی ایک شاخ قائی قبیلہ بھی تھا۔ قائی قبیلہ ایک بہادر قبیلہ تھا۔ اس کے سردار سلیمان شاہ خود بھی حوصلہ اور استقامت کے پہاڑ تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ حلب کی جانب ہجرت کر گئے، لیکن چند سالوں بعد دریائے فرات میں زخمی حالت میں غرق ہونے کی وجہ سے سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی۔ آج بھی دریائے فرات کے کنارے ان کی قبر اس تاریخ کی ہو بہو گواہ ہے۔ سلیمان شاہ کی 4 اولادیں تھیں: گندوغدوبے، سنگرتکن، ارطغرل غازی اور دندار غازی۔ لیکن ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار، دوربین اور باروب سردار ثابت ہوئے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ نمبر 1، سیاسی حضرات یعنی بادشاہ، امراء وغیرہ۔ نمبر 2، جنگجو بہادر جن کا کام صرف اور صرف دشمنوں کے خلاف محض آرائی کرنا تھا۔ نمبر 3، سفید داڑھی والے جن کا کام ہی اہم کام تھا، یعنی دشمنوں کے بیچ رہ کر جاسوسی کرنا۔ ارطغرل غازی سفید داڑھی والوں کے اشارے پر قبیلے کے کچھ افراد کے ساتھ بازنطینی سرحد کی جانب ہجرت کر گئے۔ بازنطینی سلطنت نے اپنی حفاظت کے لیے بارڈروں پر بہت سے قلعے بنا رکھے تھے، اور یہی قلعے اس وقت کی اسلامی سلجوق سلطنت کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے چھوٹے سے مگر بہادر سپاہیوں کے ساتھ یہاں آئے تو انکارا کے قریب 2 فوج کو ایک بڑی لڑائی میں مصروف پایا۔ ارطغرل غازی نے ارمے کی ایک چھوٹی سی فوج کا ساتھ دے دیا، جس سے وہ فوج فتح یاب ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فوج سلجوق سلطان علاء الدین کے غوبات کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلجوقی سلطان کے ساتھ بہت اہم وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی پوری زندگی سلطنت سے وفاداری میں گزار دی، جس سے متاثر ہو کر سلجوقی سلطان علاء الدین کے غوباد نے موجودہ ترکی میں سوگوت اور آس پاس کے شہر بطور جاگیر دے۔ اس کے ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی بطور اعزاز کے دیا، جس سے سارے ترک قبائل ان کے زیر نگیں آ گئے۔ غازی نے اپنی زندگی میں قلعہ امانوس، قلعہ کارا چائسار اور بہت سے قلعوں کے ساتھ ساتھ رومیوں کی اہم ترین مارکیٹ حالی بازار فتح کیے۔ چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان کے رائٹ ہینڈ منگول کمانڈر نویان کو قتل کرایا۔ سلجوق سلطنت سے باغی وزیر اعظم سعد الدین کوپک کو دنیا سے الوداع کیا، تو وہیں صلیبی جنگوں کی پلاننگ و منصوبہ سازی کو ہمیشہ توڑتے مروڑتے رہے۔ ان کا نکاح سلجوق شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوا اور ان سے 3 اولادیں ہوئی: گندوزلب، ساوچیبے، عثمان۔ اسلام کی خدمت اور قیام نو کی جد و جہد کرتے کرتے سن 1281 یا 82 عیسوی میں قائی قبیلہ کی سرداری اپنے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کے سپرد کر کے سوگوت میں انتقال کر گئے اور سوگوت میں ہی انہیں دفنا دیا گیا۔ اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ مشرق کا سارا خطہ منگولوں کے قبضے میں تھا اور مغرب کا بہت سارا خطہ رومیوں کے تسلط میں تھا۔
کچھ ٹوٹے پھوٹے اسلامی سلطنت تھے لیکن ویسی طاقت نہیں تھی۔ ایسے میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے دنیا کی تاریخ میں کس طرح سن 1299 عیسوی میں سب سے بڑے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ان 623 سالوں میں 36 عثمانی سلاطین نے کیسے دنیا پر فرما روائی کی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے دا عثمان امپائر کے اگلے سیریز میں۔